نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سب دین سیکھنے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا وقت قبول فرمائے اور اس مشن میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ قبلہ بابئی سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو آپ نے ہماری ذمہ داری لگائی، حقیقت وہ یہی سبق ہے جو علامہ نے کہا تھا کہ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اور آخر میں علامہ نے کہا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی، یہ ہے ہمارا اگلے سال کا کام کرنے والا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور یہ توحید کا نور جس دل میں ہو وہ چراغ پھر کبھی بجھتا نہیں ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یہ جو توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں یہ کام جہاں سے ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، پرکھا ہوگا، خاموش اپنا کام کیے جاؤ کہ جب آپ اپنی منزل پر پہنچو، سرحد پر پہنچو، پیچھے دیکھو تو آپ کے پیچھے ایک قافلہ تیار ہو چکا ہو۔ یہ قافلے کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا اس کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ مسجد تھی تو مسجد کے ساتھ صفہ مدرسہ بھی ضرور تھا۔ مسجد اور مدرسہ سب سے پہلی عمارت جو زمین پہ بنی ہے، سب سے پہلی عمارت، چوتھے سپارے کا پہلا صفحہ جو ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ سب سے پہلی تعمیر، سب سے پہلا کمرہ، عمارت جو زمین پہ بنی وہ بیت اللہ شریف تھا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ تو پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا وہ نوح علیہ السلام کے دور میں اس کو اٹھا لیا گیا جب سیلاب آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم تعمیر کرو اس کو۔ آپ صبح اٹھ کے آئے کہ کہاں پہ ہم نے تعمیر کرنا ہے اس بیت اللہ کو، تو اللہ رب العزت نے اوپر جہاں بیت المعمور تھا بالکل اسی کے سامنے چار کونوں میں ایک نور ظاہر فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام سے حکم ہوا کہ اس کے کونوں کے برابر ہی نیچے زمین پر تم بیت اللہ کو تعمیر کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر دعا کیا کی، یا اللہ یہ گھر تو میں نے بنا دیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنا حبیب بھی یہاں پر بھیج دے، تاکہ جس طرح یہ دنیا کا مرکز ہے پوری دنیا کا معلم بھی یہاں پہ تشریف لائے۔ پھر عرض کی یا اللہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت اور کتاب بھی سکھائیں، وہ کتاب بھی یہاں پر ہی بھیج دے۔
تو بتائیے جہاں کتاب بھی ہو اور کتاب کو پڑھانے والا معلم بھی ہو وہ جگہ مدرسہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سب سے پہلی عمارت جو تھی وہ مدرسہ بنایا گیا، جہاں پوری دنیا کے معلم اور پوری دنیا کی اہم کتاب جو تھی، مرکزی کتاب بھی وہیں پہ دی گئی، مرکزی معلم بھی وہیں پر آئے اور مرکزی مدرسہ بھی اسی کو ہی بنایا گیا۔ یہ مدرسہ، یہ مسجد، پھر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو باہر سے آئے ہوئے جتنے بھی طلباء کرام تھے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے، ایتھوپیا جس کو آج کل کہا جاتا ہے، حضرت صہیب تھے وہ روم سے آئے ہوئے، حضرت سلمان تھے وہ فارس سے آئے ہوئے، دور دور سے صحابہ کرام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائش کے لیے صفہ کا مدرسہ بنایا۔ 40 دن وہیں پہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں 40 دنوں تک وہاں سے نہ نکلتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں باہر چلا جاؤں، حضور تشریف لائیں، کوئی حدیث ارشاد فرمائیں اور کوئی حدیث سننے سے مجھ سے رہ نہ جائے۔ 5374 حدیثوں کے راوی ہیں، آپ نے دن رات وہاں پر صفہ کے مدرسے میں گزارا ہے، تو کوئی حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مجھ سے سننے سے نہ رہ جائے۔ اس انداز میں انہوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کا مدرسہ بنایا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جہاں سے یہ مدارس پھر چلتے آئے، اس وقت ہمارے پاس 1000 کتابوں کا مجموعہ، 1000 کتاب جنہوں نے لکھی، جنہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ 450 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے۔ آپ نے کیا کیا کام؟ یونان کا فلسفہ چل رہا تھا اور سائنس چل رہی تھی، اور یونانی فلسفہ اور سائنس جو تھی وہ وحی کی مخالفت کر رہی تھی، اور وہ فلسفہ سائنس اس طور پر جا رہی تھی کہ یہ دنیا جو ہے یہ خود بخود حادثاتی طور پر وجود میں آئی ہے۔ عقل اول نے عقل ثانی کو پیدا کیا ہے، عقل ثانی نے ثالث کو پیدا کیا ہے، یوں دنیا بنتی چلی گئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہو رہا تھا۔ اس وقت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو 1000 کتابوں کے مصنف ہیں، آپ نے اٹھ کر اس پورے علم کو وحی کے علم کے تابع کیا، اور وہ جو فلسفہ یونانی تھا جو اس کے توحید کے خلاف چل رہا تھا، آپ نے اس کو توحید کے تابع اور وحی کے تابع کیا۔ یہ 1000 کتاب کا مصنف جو ہے جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو باپ کا سایہ نہیں ہوتا، اس کو پالتا بھی مدرسہ ہے، اس کو پڑھاتا بھی مدرسہ ہے۔ اسی طرح سے دیکھ لیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ ان کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دھوبی کے پاس ڈالا کہ وہ جا کر وہاں پر کپڑے وغیرہ دھوتے، ان کے پاس شام کو کوئی درہم 2-3 مل جاتے وہ لے آتے، تو ہم اپنے گھر کا راشن پانی چلایا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت امام محمد پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں امام اعظم کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کہاں جاتے ہو؟ روزانہ یہاں سے گزر کے جاتے ہو؟ عرض کی میں یہاں پر دھوبی کے پاس کپڑے دھونے کے لیے جاتا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تم بہت اچھے پڑھنے والے بچے ہو، یہ مدرسہ ہے یہاں بیٹھ جاؤ پڑھا کرو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں روک لیا، امام محمد پڑھنے لگ پڑے۔ اس دن گھر گئے تو درہم کوئی نہ دیا اپنی والدہ کو، اگلے دن گئے پھر کوئی درہم نہ دیا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے گھر کے راشن کے لیے کچھ لے کر آتے تھے تم؟ وہ لے کر نہیں آتے۔ کہا امی میں دھوبی کے پاس نہیں جاتا۔ آگے راستے میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تو مجھے مدرسے میں بٹھا لیا۔ انہیں غصہ آیا، غصے کے ساتھ آئیں حضرت امام اعظم کے پاس اور کہنے لگیں کہ تم نے میرے بیٹے کو ورغلا کے یہاں پر بٹھا لیا اور کتابیں پڑھانے لگے ہو، کیا کتابیں پڑھنے سے کوئی پیٹ بھرتا ہے؟ گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بہن بتاؤ گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے کہا گھر کا خرچہ اتنا ہے۔ ماہانہ 35 درہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا گھر کا سارا خرچہ برداشت کرتے اور پڑھا کر امت کو اس مدرسے سے جو دیا وہ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تیار کر کے دیا۔ یہ مدرسے ہیں جو یتیم بچوں کو لیتے ہیں، جو فقراء کو لیتے ہیں، مساکین کو لیتے ہیں۔ ایک بزرگ جو ماں کا کردار ادا کرتا ہے اور باپ کا کردار ادا کرتا ہے، ہاتھ جا کے پھیلاتا ہے کہیں جا کے کسی بازار میں اور کسی مارکیٹ میں
اور جو کچھ وہاں سے ملتا ہے آ کے کھلاتا تو یتیم بچے کو ہے۔ آج کوئی ایسا ہے جو کسی دوسرے کے لیے مانگے، مانگ کے کوئی آئے اور پڑھے کسی اور کا بیٹا؟ ان یتیم بچوں کو، مساکین بچوں کو پڑھانے والے جو ہیں یہ مدارس، یہ ماں سے بڑھ کر کردار ادا کرتے ہیں۔ یتیم بچے آتے ہیں نہ ان کے کپڑوں کا اہتمام، ان کے بستر کا اہتمام، ان کی رہائشوں کا اہتمام، ہر طرح کے اہتمام کر کے ان بچوں کو دیا جاتا ہے، اور جب بچہ مدرسے سے نکلتا ہے تو وقت کا محدث بن کے جاتا ہے۔ آباد یہ مدارس جو ہیں، انہی مدارس کو مضبوط کیا جائے، انہی مدارس کے لیے ہی کام کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حمص میں، دمشق میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدرسے بنا کر دیے، انہوں نے وہاں جا کر کلاسیں پڑھائیں اور وہاں کے علماء آپ نے تیار کیے۔ وہ 16 علماء جن کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہوئے اسباق پڑھائے، 16 علماء امت کو تیار کر کے انہوں نے دیے۔ تبع تابعین سے پھر آگے یہی جو حضرت عبد الرحمن بن غنم رحمۃ اللہ علیہ، آپ شام کے معلم بنے، یوں ایک ایک علاقے کی طرف ان معلمین کو پڑھ کے تیار کر کے بھیجا گیا، اور آج انہی مدرسوں کا یہ فیضان ہے آپ کے پاس کہ کسی طرح کی کوئی بھی اس پر سرپرستی حکومت کی نہیں ہوتی۔ آپ چلے جائیں، یہ دیکھ لیں اپنے ساتھ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، کس قدر کتنی کنالوں پر اس کا رقبہ محیط ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کا آپ رقبہ دیکھیں تو موٹر سائیکل چلا چلا کے دیکھتے ہوئے بندہ تھک جاتا ہے، لیکن ان کے رقبے یعنی جتنی طلباء کی تعداد ہے اس تعداد سے زیادہ ان کے پاس زمینیں ہیں، لیکن اتنے اخراجات یہ حکومت کرے، ان اخراجات کے باوجود بھی جو ڈاکٹر تیار ہو وہ تب تک آدمی کو دوائی نہ دے جب تک اس کی 5,000 روپیہ فیس نہ دی جائے، 2,000 روپیہ فیس نہ دی جائے۔ اور یہ مدارس ہوتے تو محض 5 مرلوں پر محیط ہیں، لیکن یہاں سے جو محدث بنتے ہیں وہ بغیر کسی معاوضے کے قوم کی جا کر خدمت کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جنازہ تیار ہو اور پڑھانے والا بندہ نہ ہو، اور اگر پڑھانے والا ہو تو اس پر اس کا کوئی معاوضہ نہ ہو، کوئی معاوضہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ آپ کو یہ سب سے زیادہ ویلفیئر جو ہو رہی ہے، ویلفیئر سب سے زیادہ وہ انہی مدارس کی صورت میں ہی ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز نے جب نظر ڈالی کہ اس دین کو کس طرح سے ختم کیا جائے تو انہوں نے کوشش کی کہ علماء کو ختم کیا جائے، اور جس وقت یہاں پر بغداد کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، بغداد کی یونیورسٹی کی ہونے والی جو کتابیں اور لائبریری کی کتابیں اٹھا کر ان کو جلا دیا اور مسلمانوں کو شہید کیا کہ دریائے دجلہ کا پانی جو ہے وہ وہاں خون کی ندیاں ہی بہہ رہی تھی، پانی نظر نہیں آتا، خون ہی نظر آتا تھا، اور علماء کو انہوں نے درختوں پر لٹکا کر پھانسی دی تاکہ اسلام جو ہے ختم ہو جائے۔ لیکن ہزارہا سلام ہم پیش کرتے ہیں ایسے بزرگوں کو جو حضرت قبلہ محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت انگریز کی طرف سے علماء کو پھانسیاں دی جا رہی تھی، دجلہ کا دریا انسانی خونوں کے ساتھ بہہ رہا تھا، اور وہاں بغداد کی یونیورسٹی اور لائبریریوں کی کتابیں جلائی جا رہی تھیں، اس وقت رسول اللہ کے دین کے سپاہی ٹالیوں کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھا رہے تھے، ٹیکروں کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھا رہے تھے، اور جس طرح انہوں نے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی، اسی طرح انہوں نے ایک دن رات انہوں نے کوشش کر کے دین کو اسی طرح سے سر بلند رکھا ہے۔ احباب، یہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے دیہاتوں میں، اپنے علاقوں میں حفظ کے مدرسے جو ہیں ان کو مضبوط کریں۔ حفظ کے مدرسے نرسری ہوتے ہیں، اور یہ نرسری تیار ہوتی ہے تو درس نظامی میں آ کر بچے بنتے ہیں، اور پھر 2,000 3,000 کی کلاسیں دور حدیث میں پھر ہمیں نظر آئیں گی۔ آپ جہاں کہیں رہتے ہیں اپنا کردار ادا کریں، معلوم نہیں ہم کس وقت اس دنیا سے چلے جائیں۔ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل ہی میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ ہزارہا حسرتیں لے کر بندہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ جتنا ہو سکے کوشش کر کے کوئی ایک چھوٹا مدرسہ بنا جائیں، اور جو قبلہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے پودے لگائے انہیں کوشش کر کے مضبوط کر جائیں۔ یہی اہل اسلام کا خاموش انقلاب ہے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔